Bismillahir Rahmanir Rahim. Professor Tahir Masood is back again, and now I'm about to start my third lecture. We discussed some theories and very important things about management in my first two lectures, and now in this one, first I would like to just show you a couple of presentations which I last night when I was preparing my lecture for today, I found those and I thought they are very good. And they are about again the same thing we talked in the first two lectures. It will take about 5 minutes or so. But talking about management and theories again before I go over to my third lecture, which is our new topic. So we talked about management yesterday, and a little bit I explained that how this concept came into being 100 years ago, and people started becoming very conscious of doing project plans and making project plans and managing them so that better results are achieved. So this presentation, agar aap dekhein, تو یہ کہتا ہے کہ ایوولوشن آف مینجمنٹ تھاٹ مور اور لیس ڈفرنٹ ورڈس ٹاکنگ اباؤٹ دا سیم تھنگ. دس از لائک پریزنٹیشن یہ استعمال کی ہے ایک کورس کو رن کرنے کے لیے, تو اس واسطے وہ لرننگ آبجیکٹیوز لکھ دیے انہوں نے. اس میں ڈسکرائب ہاؤ ٹو انکریز آرگنائزیشنل ایفیشنسی, جو ہمارا مقصد ہوتا ہے ہمیشہ. if you are a manager in an organization or a CEO of a company, بات وہیں پہ ختم ہوتی ہے آ کے کہ آپ اس طرح سے آرگنائز کریں چیزوں کو کہ کاسٹ کم لگے, ٹائم کم لگے اور پروفٹ زیادہ ملے. اسی پہ آپ کی ڈپینڈ کرتی ہے ایفیشنسی, آپ کی پروفیشنلزم, آپ کا ٹیم ورک, اور اس سے نظر آتا ہے کہ آپ کتنے اچھے لیڈر ہیں. جو آج اگلے دو لیکچرز میں, تیسرے اور چوتھے میں, ہم بات کریں گے, موٹیویشن پہ بھی بات کریں گے کہ ورکرز کو, دوسروں کو جو آپ کے نیچے ساتھ کام کرتے ہیں ان کو کیسے موٹیویٹ کرنا ہے. دوسرا, ایکسپلین دا پرنسپل آف جاب اسپیشلائزیشن اینڈ ڈویژن آف لیبر. ٹو امپورٹنٹ کانسیپٹس. ٹھیک ہے, جاب کی اب اسپیشلائزیشن کا وقت آ گیا ہے, جیسے اور فیلڈز میں, پروفیشنز میں ہے, اسی طرح انڈسٹری میں بھی, آئی ٹی میں بھی, ہر جگہ پہ اسپیشلائزڈ. تو آپ کسی اسپیشلائزیشن میں مینیجر ہو سکتے ہیں, اور آپ کو کانسیپٹ آف ڈویژن آف لیبر آنا چاہیے. اگر آپ ایک پروجیکٹ پہ 10 لوگ آپ کے نیچے کام کر رہے ہیں, آپ کو تھیوری نالج مینجمنٹ کی آنی چاہیے تاکہ ان کو آپ صحیح طریقے سے ڈیوائڈ کر کے you employ them to that task so that you achieve the best results. 3 more objectives. Trace the change in theories, explain the contributions of management, explain why the study of the external environment is important. یہ گرافکس میں بڑا اچھا ایکسپلین کیا ہے ایوولوشن آف مینجمنٹ تھیوری, آرگنائزیشنل انوائرمنٹ تھیوری پہلے, پھر اس کے بعد مینجمنٹ سائنس تھیوری, بیہیویئرل مینجمنٹ تھیوری, ایڈمنسٹریٹو اور سائنٹیفک مینجمنٹ تھیوری. یہ ریسرچ جو کی ہے لوگوں نے مختلف نام دے دیے ہیں ایز دا اسکالرز, دا پروفیشنلز, دے وینٹ along and they are calling today, and نیچے اس کے وہ دیا ہوا ہے over the years how it came up. دیکھیں 1890 میں سائنٹیفک تھیوری شروع ہوئی تھی, پھر اس کے بعد ایڈمنسٹریٹو, اس کے بعد بیہیویئر, اس کے بعد مینجمنٹ, اور اب year 2000 سے آرگنائزیشنل اسپیکٹ پہ بڑا زور ہے.
بڑا ایمفسس ہے اس کے اوپر. Job specialization and the division of labor. Okay, I'll not read each line and explain it because we have talked about these things in my first lecture, second lecture. Now question is, what is the process by which a division of labor occurs as different workers specialization in specific tasks over time? تو ان میں سے جاب ڈائورسفیکیشن, جاب اسٹیلائزیشن, جاب اسپیسیفکیشن, جاب اسپیشلائزیشن. ٹھیک, یہ وہ ایم سی کیو ایک دیا ہوا ہے, تو آپ اس کا جواب ڈھونڈیے ان چاروں میں کہ کیا ہے. چاروں میں سے یہ چیزیں جو ہیں, میرا مطلب یہ ہے کہ وچ از مور ریلیونٹ, وچ از مور پرٹیننٹ ٹو دا دس تھنگ کوشچن. اپلائی تو سارے ہی ہوتے ہیں. تو جاب اسپیشلائزیشن کو ایکسپلین کیا ہے. پھر جاب اسپیشلائزیشن سے لیبر ڈویژن کا کنیکشن ہو گیا. یہ ٹیلر اور سائنٹیفک مینجمنٹ کے بارے انہوں نے کام کیا ہے, تو اس میں سائنٹیفک مینجمنٹ کا کانسیپٹ آ گیا. Four principles. Okay, today we will be talking about principles of management in my next slides. So here also in this presentation mentions about the four most important one. Okay, authors talk about a dozen principles, but here is mentioning some four things that they are very important. Study the way workers perform their task. Gather all the informal job knowledge that workers possess and experiment with ways of improving the task. Time and motion study. Codify the new methods of performing tasks into written. Take a coding concept is very important now. Okay, you write computer programs, you use computer programs to run things. You see, in short time and properly again and again. Carefully select workers who possess skills and abilities which are relevant to that project you are doing. Establish a fair or acceptable level of performance for a task, and then develop a pay system that provides a reward for performance. Okay. Earlier we had discussed that give incentive for the good work, but be firm and fair in criticism. If somebody makes a mistake, somebody has a deficiency, manager is not there only to check and catch the subordinate, but also to work with the subordinate and help him and her to sort of be conscious of the mistake he or she has, and you try to help them to overcome that. Problems with scientific management. Managers frequently implemented only the increased output side. Workers did not share in the increased output. Specialized jobs became very boring, dull. Workers could purposely underperform. Management responded with the increased use of machines and conveyors. Earlier on, when the machines were not in use in a big way, you all depended on the human beings, on the workers. Okay, sometimes some workers were not performing well, so machines were invented, robots came in, other things came in to compensate that deficiency. Gilbert's break up and analyze every individual action necessary to perform a particular task. Find the better ways to perform each component action. Reorganize each of the component actions so that the action as a whole could be performed more effectively. Next is administrative management theory, the study of how to create an organizational structure that leads to high efficiency.
Max Weber developed the principle of bureaucracy. We are familiar with the term bureaucracy because we say, oh, these organizations have more bureaucratic attitude and approach and all that. In that one, everything, I mean, initiative is not given to, say, like managers or something. The director or the CEO wants everything to go through him and her, and there's a lot of control. So that's not good for industry, and that's not good for management. Okay, some sort of delegation of powers should be there. So Max Weber talked a lot about bureaucracy in political issues, in industry. Weber principles of bureaucracy. In our lecture today, we'll talk about it. A manager's formal authority derives from the position he holds in the organization. People should occupy positions because of their performance. How good a person is, how good a manager is, that's why he should be a manager, not because of some other considerations. Third and fourth hai extent of each position's formal authority. Authority can be exercised effectively when positions are arranged hierarchically. Okay, so CEO hai, director hai, phir manager hai, so that thing is necessary. Usko, you can't get rid of that everybody is equal. Panchma hai, managers must create a well-defined system of rules, standards, operating procedures. Good companies, good industries, they have the guidebooks, they have the policy book and the rules, and they call it standard operating procedures. Are some are fixed and standard, so you have to follow those. Definition थोड़ी सी है, what is SOP, what is norms, what is rules. Fowles principles of management talk about division of labor, authority and responsibility, unity of command, line of authority, centralization, unity of direction, equity, insaf, barabari, order, initiative, the fostering of creativity and innovation. If you are a good manager and you have motivated people, and everything is organized and going according to the management theories, or most of it, there will be creativity. People will think of new ideas, new techniques, and that's what you want. You don't want routine, you know. Discipline, very important. We all understand. Remuneration of personnel. पेमेंट सिस्टम बड़ा ज़रूरी है. रिवार्ड सिस्टम इक्वल होना चाहिए, बराबरी का होना चाहिए. पेज, सैलरीज अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशंस, अकॉर्डिंग टू द आउटपुट. स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, subordination of individual interest to the common interest. Esprit de corps, comradeship, shared enthusiasm, foster devotion to the common cause. If you have managed, if you have succeeded in creating a team or a work together, and there are no differences and then there are no problems, obviously the industry will run well, the project will run well, and you will produce more, and the outcome will be in the result of good for the company, good for the organization. And when there is competition, this thing will help. So esprit de corps is very important among the employees. At the end, discussion question, think about it. Which of the following is the most important aspect of Fowles' principles of management? You think it's division of labor, or unity of command, or enumeration of personnel, or esprit de corps? I know all four are important, all right, but what do you think? Which one is most important? Every manager has a style. They all try to act on such principles, all of these principles and things, you know, but everybody has a sort of inclination
towards one more than the other one, you know. So one thinks that division of labor is very important, so always putting emphasis on that one. So what do you think, and why? Then is behavioral management theory. How managers should personally behave to motivate. Your employees are watching you. They are looking at you. You may be a good example or a bad example. So they take inspiration from that. And if you don't set a good example, a self-example, it's going to have a bad impact. Mark Park Follett said this concerning that Taylor ignored the human side of the organization. This professional said that Taylor did give good theories and good concepts, but forgot the human side, the personal side, laid emphasis on the other sides. There are some studies of how characteristics of the work setting affected worker fatigue and performance in 1924 to 32. Workers' productivity was measured at various levels of light illumination. Researchers found that regardless of whether the light levels were raised or lowered, worker productivity increased. He's talking about working environment. Question: what theory assumes the average worker is lazy, dislikes work, and will do as little as possible? Theory X, Theory Y, Theory Z, Theory QZ. Theory X and Theory Y explain little more here. We just want an idea. I'm trying to give you an idea about these theories and what other various people said about it. We really don't want to memorize and go into so many details, but in this course, as long as you have a good idea and understanding, that's fine. Comparison of the two theories. This quantitative and operations management, these are the concepts in the modeling side. Quantitative models, qualitative models, operations models. So I was talking about that. This is a quality emphasis. Management information systems provides information vital for effective decision making. All right. So you need tools and information, and you need to specialize in making good decisions. And for that you need information, data, and only then you can, on your analysis, whether you do it quantitatively or qualitatively, you make decisions finally. Talking about environment, this graphic just gives some details, just for you to have a glance on this slide and get an idea. Open system concept, closed system concept, difference between the two. Contingency theory: there is no one best way to organize. The idea that the organizational structures and control systems managers choose depend on our contingent on characteristics of external environment in which the organization operates. In management theories, there's a concept of contingency theory. Types of structures. Give an example of a movie. How are the workers viewed in the metropolitan area? How do the workers feel about going to work? Definition of management, we have already discussed many definitions. This is another one. Management theory is again repeating the same thing, but here I mean the various theories are listed together, and the time period is given in front of them when they were invented or they were discussed. Okay, oldest one is scientific theory, 1900 to 1930.
And the latest is human relations discussions, 1930, more emphasis on human resource management and human relations. Motivation theories we'll talk later on. This is about motivation theories. So these slides are about principles of management, and during the same period as Frederick Taylor developed the scientific management approach in the early 20th century in the United States, the French industrial Feuer was in French and Taylor was British. So these two talked about these principles. Henry Foyle, who was French, proposed 14 principles. Usne kaha ji 14 principles, they cover all aspects of management, which should act as manual of managers in their daily work. If the manager keeps those 14 principles in mind and practices his management according to them or most of them, he or she will be successful. Here are the 14 principles he is talking about. First one is specialization of work. He proposed that specialization of work increases output by making employees more efficient. All right. A worker produces more and more, gains confidence, उसको खुशी होती है और उसकी इन्वॉल्वमेंट फोकस बढ़ जाता है और वो और प्रोड्यूस करता है. दूसरा प्रिंसिपल है डिसिप्लिन. Clearly we understand that why self-discipline as well as discipline in the like section or division and discipline in the team. All right. Authority. Managers must be able to give orders, therefore the organization must give managers legend. The CEO, the director must delegate powers to the manager, because manager is the person who is directly in contact with the employees. اور وہ پرسنل کانٹیکٹ ہے اس کا, اس وجہ سے اس کے پاس اتھارٹی بھی ہونی چاہیے, اور اس کے جو ورکرز ہیں اس کے نیچے جو امپلائیز ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ مینیجر کے پاس کیا اتھارٹی ہے اور کیا ہے. وہ ریوارڈ بھی دے سکتا ہے, وہ ان کو ڈسپلن بھی کر سکتا ہے, وہ ان کو پنش بھی کر سکتا ہے اکارڈنگ ٹو دا آف کورس پالیسی اینڈ رولس. اتھارٹی نہیں ہوگی تو وہ کام اچھا نہیں کرا سکے گا. Unity of command. Every employee should only have one boss to report. اب آرگنائزیشنز میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک امپلائی جو ہے وہ مینیجر کے نیچے ہے, لیکن اس کو کوئی پروجیکٹ یا اسائنمنٹ دی جاتی ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ تم ڈائریکٹلی اس بات پہ ڈائریکٹر کو رپورٹ کرو یا ایک دوسرے مینیجر کو بھی تم نے جواب دہ ہونا ہے. That is very bad. That's not a good management. Okay, whatever instructions or things have to come, they should come through that one manager. Okay, the employee should be reporting to that one boss. Unity of direction. Each activity performed by the organization should only have one manager giving directions. It's not only reporting. اس employee کو پتہ ہو کہ کچھ پوچھنا ہے تو کس کے پاس جانا ہے, ٹھیک, اور اس کو he or she should be clear. Only then he and she can perform. Subordination of individual interest. The individual interest of an employee should never take precedence over the interest of the organization. یہ فیلنگ امپلائیز میں نہیں ہونی چاہیے, اور ان کو کرنے بھی نہ آپ دیں ایز مینیجرز کہ دیکھیں جی میرا انٹرسٹ جو ہے, میں پرائم ہوں, میرا سب کچھ ہے. نہیں, آرگنائزیشن از پرائم. جہاں وہ کام کر رہا ہے یا کر رہی ہے وہ آرگنائزیشن کمز فرسٹ, کیونکہ آرگنائزیشن نہیں ہے تو جیسے ہم کہتے ہیں تقریر میں لیڈرز اور دوسرے کہتے ہیں کہ جی ملک کا انٹرسٹ سب سے پہلے ہے, اگر ملک نہیں ہے تو ہمارا انٹرسٹ کیا کرے گا وہاں پہ, ٹھیک ہے. ساتواں پرنسپل ہے ریمونریشن پالیسی. امپلائیز شوڈ آلویز بی پیڈ اے فیئر salary
fair payment for whatever they do. اگر ایک امپلائی جو ہے اس کی جاب مشکل ہے، اسپیشلائزڈ ہے، اس کی آؤٹ پٹ گریٹ ہے، اور آپ اس کو وہی دیں جو میں اس سے کم پروڈیوس کر رہا ہوں، میری اسپیشلائزیشن بھی کم ہے، تو دونوں کو ایک طرح سے آپ ٹریٹ نہیں کر سکتے. پے وائز، سیلری وائز، رینک وائز، you have to distinguish. There's no way, okay? Centralization. Decisions should generally be taken by top management and not by the subordinates of the company, okay? Strategic decisions جو ہیں وہ اوپر لیے جاتے ہیں اور وہ نیچے پھر بتایا جاتا ہے، اس پہ عمل مینیجرز اور لوور لیول والے کرتے ہیں اس کے اوپر، ٹھیک ہے. Scalar chain of command. Communication from top of the organization to the employees should always follow a scalar chain. Meaning that communication should preferably flow top down. دو اپروچز ہیں، وہ پولیٹیکل سائنس میں بھی پڑھائی جاتی ہیں، پروجیکٹ مینجمنٹ میں بھی پڑھائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے جی. ٹاپ ڈاؤن اور باٹم اپ، ٹھیک ہے. یہاں پہ جو نیشنل انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں اس میں زیادہ پریفر یہ کیا جاتا ہے کہ ٹاپ ڈاؤن پالیسیز اور انسٹرکشنز اور وہ جو کمانڈ ہے وہ ٹاپ ڈاؤن ہونی چاہیے، اوپر سے، ٹھیک ہے. لیکن باٹم اپ اپروچ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نیچے سے. جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک پروجیکٹ ہے، وہ کرنے کے لیے یہ ہے کہ کمیونٹی کے اندر شور مچ جاتا ہے کہ دیکھو جی اس ہمارے علاقے میں یہ پرابلم ہے، وہ پرابلم ہے، وہ پریس میں آتا ہے، ٹی وی چینل اس پہ کو پروگرام کر دیتی ہے، پھر وہ ایم پی اس کو دیکھتا ہے، نوٹ کرتا ہے، ایم این اے نوٹ کرتا ہے، اتھارٹیز ڈپٹی کمشنر کو پتہ چلتا ہے، پھر اوپر منسٹر سن لیتا ہے، پرائم منسٹر تک بات چلی جاتی ہے، تو وہ پھر کہتے ہیں کہ اسٹڈی کرو، کچھ کرو، یہ کرو، وہ کرو. تو یہ باٹم اپ تھا، نیچے سے پتہ چلا کیا ریکوائرمنٹ ہے، کیا پرابلم ہے، اور اوپر پھر جا کے اس کو پروجیکٹ کو اس کو پرابلم کو حل کرنے کا بندوبست کیا جائے. ٹاپ ڈاؤن یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ، پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ اور ایم این اے علاقے کا وہ سوچے کہ کیا پرابلم ہے، کیا کرنا ہے، اور وہ اوپر سے پروجیکٹ جو ہے وہ آرڈر کرے. تو اسی طرح سے اس کے اندر مینجمنٹ پرنسپل جو ہے آرگنائزیشنز میں نارملی فیوریٹ ہے ٹاپ ڈاؤن، اوپر سے. نیچے والے سجیشنز دے سکتے ہیں، انپٹ دے سکتے ہیں، لیکن بات اوپر سے آتی ہے. آرڈر. آل مٹیریلز اینڈ امپلائیز شوڈ ہیو اے پرسکرائبڈ پلیس ویئر دے شوڈ آلویز بی فاؤنڈ. آرگنائزیشن کے اندر، ورکنگ پلیس کے اندر کبھی سچویشن نہیں ہونی چاہیے کہ یو وانٹ ٹو ٹاک ٹو ون آف دا امپلائیز اینڈ یو ڈونٹ نو ویئر ہی شی از. کہیں جانا ہے، کسی اور پروجیکٹ پہ جانا ہے، کہیں اور جا رہا ہے، دفتر سے باہر جا رہا ہے، تو ایک لوکیشن بورڈ ہونا چاہیے ہر وقت، یا ایک طریقہ کار ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے مینیجر کہے کہ کسی نے 15 منٹ کے لیے کہیں جانا ہے، دوسرے فلور پہ جانا ہے، ہر دفعہ تو وہ مینیجر کو نہیں بتا سکتا، لیکن کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے، کو ورکر کو بتا کے جائے، یا ایک دفتر کے اندر ایک بورڈ ہو جس میں اس کا نام ہو ہر امپلائی کا، اور وہ اس کے سامنے لکھ کے جائے، انٹر کر کے جائے کہ آئی ایم گوئنگ ٹو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ فار لائک 30 منٹس so that everybody knows where he she is. اس سے تھوڑا ڈسپلن بھی آتا ہے، کنٹرول بھی ہوتا ہے. تو یہ یہاں پہ یہی اسی کا تھوڑا ذکر کر رہا ہے. ایکوٹی. There should always be a principle of fairness about how the organization treats its employees. ایک رسی سے سب کو باندھے، ٹھیک. آپ کے پاس اتھارٹی ہے، آپ نے آرگنائزیشن کو چلانا ہے، آپ نے اپنے سیکشن کو چلانا ہے. ایکوٹی اور فیئرنیس ہوگی تو یہ بات لانگ ٹرم چلے گی، لیکن نہیں ہوگی تو پرابلمز ہو جائے گی. نو فیورٹزم، نو دوستی، کوئی اس میں نہیں ہے. کام از کام، ورک از ورک. پرسنل ٹرن اوور، لمیٹڈ امپلائی ٹرن اوور از جنرلی اے گڈ تھنگ اینڈ گڈ امپلائیز. امپلائیز جو ہیں وہ کچھ پرسنٹیج تو لانگ ٹرم رہتی ہے، وہیں سے ریٹائر ہوتی ہے، وہیں سے پروموٹ ہوتی ہے، وہیں سے.
لیکن ٹرن اوور ہوتا رہتا ہے بیکاز آف ویریئس ریزنز، فیملی ریزنز، بہتر جاب مل گئی، تو وہ ٹرن اوور یہ کہتا ہے کہ مینجمنٹ پرنسپل یہ ہے کہ کسی حد تک ٹھیک ہے، کوئی تھوڑی چینجز، اگر آپ کے نیچے 20 امپلائیز ہیں، اگر سال میں ایک آدھا دوسرا نیا آ جاتا ہے یا ایڈ ہو جاتا ہے یا دو چلے جاتے ہیں، تو وہ تھوڑی ورائٹی جو ہے اس پرنسپل کے مطابق تھوڑی ہیلدی ہے، وہ ٹھیک ہے۔ یہ بالکل نہیں آپ کوشش نہ کریں کہ 20 ہیں تو یہ 10 سال ہی رہیں آپ کے نیچے، تھوڑا 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 مکس تھوڑا ہوتے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ٹرن اوور زیادہ ہے، لوگ زیادہ چھوڑ رہے ہیں، لوگ زیادہ دوسرے سیکشنوں میں اپنی پوسٹنگ کروا رہے ہیں، کمپنی سے جا رہے ہیں، then you need to think about it, that do some analysis and carry out a small study that why it is so. There's some problem, working environment اچھی نہیں ہے، میرا مینجمنٹ سٹائل اچھا نہیں ہے، تو پھر آپ کو کنسرن ہونا چاہیے۔ اگر اس سال کے اندر فرض کیجئے 40 میں سے آپ کے 10 لوگ چھوڑ کے چلے گئے تو دیٹ از لٹل الارمنگ۔ اگر 2-3 چھوڑ کے گئے ہیں، 2-3 آپ نے اور رکھ لیے ہیں، وہ نارمل ہے، وہ ٹھیک ہے۔ 13th ہے initiative. Employees should be given the ability to show initiative. ہر بات پہ لوگوں کو شٹ اپ نہ کریں، انکریج کریں بولنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ پولائٹلی آپ کو بھی کرٹیسائز کوئی کر دے تو کوئی حرج نہیں اس میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ایک چیز کو، پروجیکٹ کو، ایک پروڈکشن لائن کے اوپر آپ کو غلطی کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، تو لوگوں میں ہونا چاہیے، ان کو انکریج کریں کہ پوائنٹ آؤٹ کر دیں اس کو، ٹھیک ہے۔ ایز اے ٹیم کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ جسٹ لائک اے ٹیچر ٹیچنگ اے کلاس، تو ٹیچر ایسا ہونا چاہیے کہ کلاس 30-35 کی ہے، اس میں اسٹوڈنٹ شوڈ فیل کمفرٹیبل۔ کنڈیشن صرف یہ ہے کہ انسلٹ نہیں کرنی چاہیے، پیئرس کے ساتھ بھی، اپنے کولیگس اسٹوڈنٹ کے ساتھ بھی، اور ٹیچر کی بھی رسپیکٹ کریں، اسی طرح مینیجر کی بھی امپلائیز رسپیکٹ کریں، لیکن بات کہہ دینا، کوئی غلطی پوائنٹ آؤٹ کر دینا، اس میں کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ ہیلدی ہے اور آپ کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے اس کو۔ اسپرٹی کور کی دوسری پہلی پریزنٹیشن میں بات ہو گئی ہے ہماری۔ So these are the 14 principles this French writer, French scholar talked about it. I hope you understand these 14 principles. Other people will talk of 4 principles, 6 principles, 7 principles. ہر ایک کا اپنا اپنا کانسیپٹ ہے، تھیوری ہے۔ وہ اونلی جیسے پہلی پریزنٹیشن میں آپ نے دیکھا 4 ان میں سے موسٹ امپورٹنٹ کی اس نے بات کی، اس نے کہا یہ 4 بہت ضروری ہیں، مگر یہ کمپریہنسو ڈیٹیل میں جانا چاہتا تھا، اس نے سارے 14 لسٹ کر دی، وچ کورز مور اور لیس آل ایسپیکٹس۔ اگر اس کو آپ سمجھ گئے ہیں، اس پہ آپ کل مینیجر بن کے عمل کریں گے، موسٹ آف دیم یو اپلائی، دس ول ہیلپ، دس ول بی ایڈنگ ٹو یور سکسیزفل ورک ایز اے مینیجر، اینڈ یو شوڈ لک ایٹ اٹ۔ وہ ایک کورس کے طور پہ یا پریزنٹیشن کے طور پہ ہے، اس واسطے لرننگ آبجیکٹیوز لکھنا ایک روٹین ہے، ضروری ہے، کافی زیادہ آبجیکٹیوز۔ مینجمنٹ فنکشنز، مینجمنٹ پرنسپلز، امپورٹنس آف نالج، impact it has, knowledgeable various self-development methods, problems from a risk perspective, and then what are the possible problem solving techniques. Motivation, need to obtain involvement and commitment from the workers, others. یہ کہتا ہے کہ کی مینجمنٹ کمپوننٹس، حصے کیا ہیں مینجمنٹ کے، ٹھیک ہے، which you should be conscious of. First is self, you. مینجمنٹ کے ماڈل کے اندر
you are the main player. Okay. Whether you are a manager or you are a director, it starts with you. If you do your job well, if you are performing well, if you do the things according to the management theories and the principles you follow, that's where the game starts. Then second is controllable surroundings. Third is uncontrollable surroundings. And the last, the external environment. یہ چار چیزوں کی بات کر رہا ہے یہاں ایج مینجمنٹ components. Basic management principles. All right, we talked of 14 principles. Let's see how many this presentation, this author, this dean mentions. Basic management functions. First, management functions, management principles. Okay, we talked of management theories. Here, let's look at what management functions this presentation talks about. Management activities: satisfy varying entities, dealing with emergencies, purchasing, recruitment, accounting. They are the main functions of management. Okay, let me go back again. Basic management functions. How many it lists? 5. Satisfy various entities, people, organizations, dealing with emergencies, purchasing, recruitment, accounting. Management activities کیا ہوتی ہیں؟ ٹریننگ ہے، پلاننگ ہے، نیگوشیشن ہے، negotiating sales, dealing with the regulations. Actions: identify what is needed or has to be done. کوئی بھی چیز ہو، جب ریکوائرمنٹ نہیں پتہ یا پرابلم کیا ہے جس پہ آپ ایک پروجیکٹ بنانا چاہتے ہیں یا آپ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں تو آگے آپ چل نہیں سکتے. اس واسطے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یو شوڈ بی ایز اے مینیجر, ایز اے مینجمنٹ پرسن, یو شوڈ بی کلیئر دیٹ اوکے what is the problem or what is the need, and then you can apply theories, concepts, tools, models, and make a plan to find solution to that or provide those things required. So that's what it says. First, what is the need? That's the question. Organize the resources. Then you say, all right, how many resources I need, what type of resources I need, and out of those, how much or how many resources are already available, and rest, what all I need. Do I need like do I have that expertise in my team to do this project? Not, I may have to hire a consultant. Or if it's a long-term project, I may have to tell my CEO, so let's say more than 2 years project, I think we need to hire somebody with IT expertise rather than hiring a consultant. So then you advertise a job and find out somebody of that specialty. So add up resources, all right? Find out how many resources you have and what are deficient, how many you need, and how will you get them. Monitor performance and task completion. So when the project plan is made and project is being done, monitoring is very important. Monitor the progress, monitor the people, monitor the everything is going to go as far as possible according to plan. And where there is a problem, take corrective actions. Okay? So this goes right up to completion. So monitoring and controlling the project you are doing is very important. Plan ahead of failure requirements. Forecast in your mind that what possibly can go wrong. All right? Do studies, look at the past projects and see and be careful at that stage that okay, now my project is at this stage, I need to take some precautions and monitor it very closely so that something may not happen. اگر کوئی پرابلم آ جاتی ہے تو اس کو ڈیل کریں پھر آپ. ٹھیک ہے, فرض کیجئے آپ پروجیکٹ کے اندر ایک
ایک ایکٹیویٹی ایک ٹاسک ہو رہا ہے اور اس میں یہ ہے کہ آپ نے ڈیوریشن میں گینٹ چارٹ میں آپ نے 10 دن اس کو دیے تھے, 8ویں دن پتہ چلا کہ بیکاز آف سم ریزنز یا کچھ سچویشن ڈیولپ ہو گئی, کچھ سیکورٹی پرابلم ہو گئی, کسی وجہ سے یہ 4 دن ایکٹیویٹی اوور شوٹ کر رہی ہے ٹائم وائز. سو پلیز گیٹ دا ٹیم ٹوگیدر اینڈ دیر اینڈ دین ڈسکس, ٹیک ایڈوائس, ٹیک کنسلٹنسیز, تھنک یور سیلف اینڈ فائنڈ آؤٹ کہ یہ 4 دن تو یہ اس پہ ایکٹیویٹی پہ لگیں گے, اس کو میک اپ کیسے کریں. بیکاز اوور آل ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جب پروڈکٹ ایک بننا ہے یا ایک پروجیکٹ نے کمپلیٹ ہونا ہے, ٹوٹل ٹائم اس کا میٹر کرتا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ ایک ایکٹیویٹی 10 کے بجائے 14 دن میں کی تو اگلی والی جو ہے وہ 12 سے کوشش کریں اس میں 2 دن ریڈیوس کریں اور ریسورسز اور لوگ امپلوائے کر لیں اور لیبر لے آئیں. تو اس طرح سے it's a continuous affair. So that is why your monitoring is very important, and after the problem has surfaced, you need to know how to solve it, you need to solve it. Actions. Set the targets. Okay. Be interested in problem solving. Show your leadership. Team building is very important. Dealing with emergencies, خاص کر آج کل کے حالات میں. ٹھیک ہے, آج انڈسٹری کے اندر کمپٹیشن ہے, مارکیٹ فلکچویٹ کرتی ہے, بڑی والیٹائل ہے, کچھ پتہ نہیں ہے. یہ پروڈکٹ آپ نے فورکاسٹ کیا تھا مارکیٹ کریں گے 3 مہینے کے اندر, تو اسٹڈی کہ جی بہت یہ بکے گا اور بڑا ہاٹ ہوگا. In the meantime, something happened, some other technology was invented, and suddenly you find out that you're not going to get what you thought. So, کیا کریں گے پھر آپ؟ ٹھیک ہے, still you will continue producing those products, or you will make some changes, or you will, آپ لے کے یہ پرابلم جائیں گے اپنے باس کے پاس, ڈائریکٹر کے پاس, سی ای او کے پاس, تو وہ آپ سے سوال پوچھے گا. وہ ٹھیک ہے, آپ کی پرابلم سن کے وہ یہ نہیں کہے گا اچھا ٹھیک ہے میں اس کو حل کروں گا. وہ کہے گا پرابلم لے آئے ہو, کوئی دوسرا آلٹرنیٹو آپ کے پاس ہے, کوئی سلوشن ہے, کوئی آپ کے پاس ہے, آپ مجھے بتائیے. یو آر مائی پروفیشنل, یو آر مائی مین. تو اپنے ایکشنز جو ہیں ان کو تیار کر کے ساروں کو جائیے. ٹھیک ہے, ایمرجنسی کو ڈیل کرنے کی آپ کے پاس اسکل ہونی چاہیے اور سلوشن دماغ میں لے کے جائیں آپ. مین فنکشنز ہیں مینجمنٹ کے: کنٹرولنگ, ڈائریکٹنگ, آرگنائزنگ, پلاننگ, اسٹافنگ. اگین کنٹرولنگ, ڈائریکٹنگ, آرگنائزنگ, پلاننگ, اسٹافنگ. اسٹافنگ مین جتنے لوگ چاہیے اس کام کے لیے ہیں کہ نہیں ہیں, نہیں ہیں تو وہ مہیا کیجیے آپ. فنکشنز کو اب وہ ایک ایک کو ایکسپلین یہاں کیا ہوا ہے فردر. کنٹرولنگ میں اسٹیبلش اسٹینڈرڈس, میئرنگ اینڈ رپورٹنگ پرفارمنس, comparing the two, taking corrective preventive actions, and directing. You should be available all the time to guide people, to direct them. ٹھیک ہے, وہ آپ کی مانیٹرنگ سے تعلق ہے, آپ کی سپرویژن سے تعلق ہے. یہ نہیں کہ ٹیم کو کام دے کے آپ چلے جائیں اور کہیں بس ٹھیک ہے جی ٹھیک ہی ہو رہا ہوگا, ٹھیک ہی کر رہے ہوں گے, سب کچھ ہوگا. یہ نا, آپ ڈائریکٹ ان کانٹیکٹ رہیے, آپ ڈائریکٹلی. ٹھیک ہے, ڈائریکٹنگ میں چیزیں جو آتی ہیں, موٹیویشن از امپورٹنٹ, کمیونیکیشن. ٹھیک ہے, اسٹے ان ٹچ. اوکے, پرفارمنس اپریزل, ڈسپلن, conflict resolution, very important aspect in management. Conflicts are going to happen. You may have conflict with an employee. 2 employees will have conflict over some. They will have opinion, they will have discussion, and then an issue, how to do certain aspect, how to do certain item. Okay, you should be very good at it. Your temperament, your skills, your communication skills, you're dealing with those conflicts and solving those and suggesting a solution is very important. If you can do that, you are a successful manager. Organizing
division of labor, delegation of authority, departmentalization, span of control, coordination. coordination بہت ضروری ہے. پلاننگ کیا ہے؟ جس کے اندر ویژن آ جاتا ہے. ٹھیک، جیسے وی سی آف اے یونیورسٹی وہ سوچ کے رکھتا ہے، پلان کرتا ہے، اور اس کا بھی ایک ویژن ہے. اور ایک تو شروع میں اس نے ویژن دے دیا جو انٹرنیٹ پہ لکھا ہوا ہے، ویژن آف دس یونیورسٹیز دس، مگر وہ ساتھ ساتھ یہ ویژن چینج بھی ہو سکتا ہے. اور وہ شارٹ ٹرم ویژن، لانگ ٹرم ویژن آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ شارٹ ٹرم اگلے 1 سال سے لے کے 5 سال تک کیا کرنا ہے، ہم نے نئے پروگرامز انٹروڈیوس کرنے ہیں یونیورسٹی میں. اس طرح انڈسٹری کے اندر ہم نے ریسرچ کیا کرنی ہے، کتنی کرنی ہے. ٹھیک ہے، آپ مینیجر ہیں ایک سیکشن کے، اس کے اندر آپ پروڈکٹس بنا رہے ہیں، لیکن اسٹل یو کین سے اوکے آئی وانٹ ٹو کیپ 10% آف مائی بجٹ on doing some research or in doing some studies or in doing some training. So یہ آپ کا ویژن ہے کہ ٹھیک ہے اگلے سال میں میرے 20 امپلائیز ہیں، 2 کو میں بھیجوں گا اس میں ٹریننگ کے لیے. یہ کہ نیا ٹول نکل آیا ہے اس کام کو کرنے کا، تو I'll send 2 next year and I'll send 2 next year and then I'll send the 2 in another training. تو یہ سوچ کے آپ کا ویژن، آپ کا دماغ، آپ کا وہ 2 سے 5 سال اور 5 سے 10 سال لانگ ٹرم میں کر کے رکھنا چاہیے. اس کے اندر ایک مشن سیٹ کریں کہ آپ کا مشن کیا ہے، آپ کے سیکشن، آپ کی ڈویژن کا آپ نے کیا مشن سوچ رکھا ہوا ہے، اور اس کے مشن پہ بیس کر کے آپ آبجیکٹیوز کرتے ہیں. آبجیکٹیوز آر مور دین 1، مشن کوڈ بی جسٹ 1، کہ ٹھیک ہے جی یہ اچیو کرنا ہے ہم نے، اور اس کے اوپر یہ آبجیکٹیوز 4 جو ہیں یہ اس مشن کو اچیو کریں گے. ٹھیک ہے، گولز آپ سیٹ کریں. اسٹافنگ، ویژن بھی ہو گیا، گولز بھی ہو گئے، آبجیکٹیوز بھی ہو گئے، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. اب اس کے لیے اسٹاف چاہیے، آپ کو ایڈوکیٹ امپلائیز چاہیے. ٹھیک ہے، رائٹ ٹائپ آف پیپل چاہیے، ٹرینڈ، ایجوکیٹڈ، ٹیکنیکل ہینڈس. سو اس میں جو ریکوائرڈ ہے ان کو ریکروٹنگ کرنے کا طریقہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، پروسیجر سارا. اور آپ پھر انٹرویو کرتے ہیں، آپ سلیکٹ کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح کا مجھے آدمی چاہیے، ورکر چاہیے. اور جب آپ اس سلیکشن پروسیس سے گزرتے ہیں، یہ انٹرویو کرنا اور سلیکٹ کرنا امپلائیز کو، یہ بھی ایک اسپیشلٹی ہے. ہر کوئی مینیجر، ہر کوئی ڈائریکٹر، ہر کوئی سی او از ناٹ گڈ ان دیٹ. تو اس واسطے یہ ٹیکنیک بھی آپ جانیں اور ڈیولپ کریں. ٹھیک ہے، آپ یہ بھی ایک سبجیکٹ ہے، ہاؤ ٹو انٹرویو پیپل، ہاؤ ٹو میک رائٹ سلیکشنس. پھر اس کو ہائرنگ کرنا ہے آپ نے، اس کا پروسیجر، ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ میں کوئی کاغذات بھرنے ہوں گے، کچھ اور کرنا ہوگا. پھر وہ آتا ہے، میں نے پہلے ذکر کیا تھا، نیا امپلائی جب آتا ہے تو اس کو آپ بریف کرتے ہیں، جتنا جلدی سے جلدی وہ سارے رولز ریگولیشنز اپنا کام سمجھ جائے، وہ سیٹل ہونے میں مدد ملے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے ٹیم میں جوائن کر جائے گا اور پروڈکشن میں اس کا کنٹریبیوشن ہوگی. تو یہ آپ ڈپینڈ کرتا ہے ہاؤ گڈ یور پالیسیز آر اینڈ ہاؤ گڈ مینیجر یو آر. ٹریننگ کا میں نے ذکر کر دیا ہے. ٹھیک ہے، ٹریننگ لوگوں کو اینول بیسس پہ، 6 منتھلی بیسس پہ. ٹھیک ہے، اگر زیادہ سٹاف ہے تو وہاں کنسلٹنٹ کو بلا کے آپ 1 دن کی ورکشاپ رن کر رہے ہیں، 2 دن کی ورکشاپ، ٹریننگ ورکشاپ رن کر لیں. یا اگر انڈیویجولی ہے، کہیں بھیجنا ہے تو ان کو بھیجیں. یہ کنٹینیوس ہے پروسیس. ٹھیک، یہ نہیں کہ 3 سال سے آپ مینیجر بیٹھے ہوئے ہیں، 20 میں سے کوئی بھی ٹریننگ کے لیے نہیں بھیجا. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، نئی ٹیکنیکس آ گئی ہیں، نئے پروگرامز آ گئے ہیں. ٹھیک ہے، پرٹیکولرلی ٹیکنیکل اگر آپ آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں تو تھنگز آر موونگ ویری فاسٹ. ریٹیننگ ویری امپورٹنٹ. یو وانٹ ٹو ریٹین اینڈ کیپ میکسیمم نمبر آف امپلائیز ورکنگ انڈر یو. اینڈ وہ اس کی آپ کو سمجھ ہونی چاہیے کہ آبویسلی اوکے یو وانٹ ٹو میک اے ٹیم، تاکہ وہ خوشی خوشی لوگ کام کریں اور ایز اے ٹیم رہیں، اور ایٹ لیسٹ ہر امپلائی کچھ سال
آپ کے نیچے کام کرتا رہے، کیونکہ نئے آدمی کا آنا اور سیٹل ہونا اور ٹرین ہونا وقت لگتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ ہاؤ گڈ یو آر، ہاؤ گڈ یور پالیسیز آر، ہاؤ گڈ مینیجر یو آر، دیٹ ول ڈٹرمن کہ لوگوں کو کس طرح سے آپ ریٹین کر سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اگر کوئی چھوڑنے کا سوچتا ہے اس سے بات کریں، پوچھیں ریزن کیا ہے، ٹھیک ہے. اگر تو کسی کا کوئی پرسنل ریزن ہو گیا ہے تو if it's a lady worker and she has some family issue, family problem or family consideration and wants to leave, you can't stop her. But otherwise ہمارے ورک پلیس میں آپ کے نیچے لڑکے بھی ہیں، لڑکے بھی ہیں، کام کر رہے ہیں، تو دیکھیں کہ آپ نے ورکنگ انوائرمنٹ اچھی پرووائڈ کی ہوئی کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. لڑکیوں کے لیے فیمیلز کا یہی کمپلینٹ ہے، ہراسمنٹ ہے، دوسرا ہے، ٹھیک ہے. اگر ایک ہی جگہ کے اوپر سارے مکس بیٹھے ہوئے ہیں، اور کلچر از سچ دیٹ گرلز وانٹ لٹل سیپریٹ پلیس ٹو ورک اینڈ سیپریٹ پلیس ٹو ریلیکس. کوئی لیڈیز ہونا چاہیے. وی ٹاکڈ آف پرنسپلز ہیئر، وہ کچھ کی اور بات کر رہا ہے. کریکٹرسٹکس آف اے گڈ مینیجر، یہ پارٹ 2 آف دا knowledge of self. Identify who are we and what do we aspire to become. New information, relationships. اپنی انفارمیشن کو، اپنے نالج کو آپ کو اسٹڈی کرنا ضروری ہے، آپ کی ٹریننگ ضروری ہے، پھر ہی آپ انڈرسٹینڈ کریں گے کہ امپلائیز کی ٹریننگ کی کیا امپورٹنس ہے، ٹھیک ہے. تو اپنے آپ کو بھی آپ بڑھاتے جائیے، آگے چلاتے جائیے پروفیشن کے اندر. اس صورت میں آپ پھر اپنے امپلائیز کو بھی ٹریننگ پہ بھیجیں گے، ٹھیک ہے. اسٹڈیز آرگنائز کریں گے. آپ ان ہاؤس بھی خود بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ کہیں گے ٹھیک ہے جی، ہر منتھ ون آف دا امپلائیز ول پک اپ اے ٹاپک اینڈ گیو اے لیکچر ٹو ادرس 30 minutes، اوکے. اور انوائٹ اے گیسٹ اسپیکر فرام ادر ڈویژن آف یور آرگنائزیشن، or invite a guest speaker once a month or once in 2 months from some other company, okay, which is good in technology or something else, and you invite a professor to come and talk to you on something which is useful. All right, so that's important too. Knowledge. Skills are different than knowledge. You understand, I am sure. Intellectual skills, damaghi, technical, ethics very important. ٹھیک ہے. یہ بھی سکلز میں آ گیا اب، ٹھیک. ایتھکس کو پروفیشنلز نے سکلز میں ڈال دیا ہے، ٹھیک. I understand what is ethics and I apply good ethical attitude and this thing. تو وہ کوئی دوسرا کہتا ہے کہ جی مسعود ہیز ویری گڈ ایتھیکل اسکلس. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی ایسی بات نہیں کرتا جو ان ایتھیکل ہو. انٹریکٹیو اسکلس، کچھ ورکرز آپ کو ایسے ملیں گے یا آپ بھی کہ انٹریکشن، ٹھیک ہے. ٹرائی ٹو کمیونیکیٹ ود ان یور آرگنائزیشن، ود ان یور ڈویژن، with your workers. کمیونیکیشن بڑا ضروری ہے، انٹریکشن بڑا ضروری ہے. اسی طرح انٹریکشن ود ادر مینیجرس، ٹھیک. ان سے کوئی موقع ملتا ہے تو once a month, once in 2 months دوسرے مینیجرز جو ہیں، ایک مینیجر کو ساتھ جو دوسرے ایسپیکٹ آف دا آرگنائزیشن میں کام کر رہا ہے تو اس کو فون کریں کہ جی میں ذرا جسٹ میکنگ اے courtesy call to you، اور جا کے ایک جسٹ ہیو اے کپ آف ٹی ود ہم اور ہر، اور تھوڑا سا کہ کیا ہو رہا ہے، وہ کیا کر رہے ہیں، اور آپ اپنا بتائیے آپ کہ ہماری ڈویژن یہ کر رہی ہے، نیا پروڈکٹ ایک شروع کیا ہے، فلاں کیا ہے. اس سے وہ ایک دوستی کا ماحول اور اس کا انٹریکشن کا ماحول، اور آپ کو وہ یعنی کہ آپ کی اسمارٹنیس میں وہ اضافہ ہوگا، اس سے پروفیشنل میں بھی اضافہ ہوگا. ایموشنل سکلز، ایموشنز فیملی پرابلمس ہو سکتی ہیں، دوسری ہو سکتی ہیں، اور ایشوز ہو سکتی ہیں، فائنینشیل پرابلم ہیں، سب کچھ ہیں. تو وہ ایموشنز جو ہیں وہ جسے کہتے ہیں دے رن ہائی. اگر ایک ایموشنلی
ڈسٹربڈ ورکر ہے آپ کے نیچے تو وہ کام نہیں کر سکے گا, وہ آپ کو آؤٹ پٹ نہیں دے سکے گا. اس کی کوالٹی, اس کی کوالیفیکیشن, اس کی پروفیشنلزم بہت اونچی ہے, لیکن ایموشنل سیٹ بیک ہے, وہ اپ سیٹ ہے کسی بات پہ. سو ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ وٹ از دا پرابلم, ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ ہاؤ کین یو ہیلپ, اینڈ ٹرائی ٹو calm him or her and try to help where you can. All right, if there's some financial problem, I don't know as a manager what can you do, but that organization may have some ways to give some loans, some help to solve that problem. Kisi ke ghar mein koi masla hai, somebody is sick, his wife is sick, don't have money to take her to the hospital or something, try to help. The co-workers can get together and help. So وہ چیزیں جب ہی ہوں گی کہ جب آپ امپلائیز کے بارے میں آپ کو پتہ ہوگا اور آپ ان سے کنیکٹڈ ہوں گے, جسے لفظ کنیکٹ کہتے ہیں. انٹلیکچوئل سکلز میں لاجیکل تھنکنگ اینڈ پرابلم سالونگ. اوکے, انالیٹیکل تھنکنگ بہت ضروری ہو گئی اب, ٹھیک, اور لاجک. ہیپ ہیزرڈ تھنکنگ اینڈ اپلیکیشنز کا وقت نہیں رہا بالکل, کہ چلو ٹھیک ہے جی یہ کر لیں گے, پھر یہ نہیں ہوگا بعد میں دیکھ لیں گے جی, وہ کر لیں گے, وہ کر. ماڈلز موجود ہیں, پروسیجرز موجود ہیں, پرنسپلز موجود ہیں, تھیوریز موجود ہیں. سارا کا نالج کیجئے, ساروں کے متعلق پڑھیے, ان کو اسٹڈیز کو دیکھیے کہ اور لوگوں نے کیا پرابلمس تھیں پروجیکٹس میں, کیا ہوا, کیا نہیں کیا, کیا کیسے حل کیا, کون سے ماڈلز اپلائی ہم کر سکتے ہیں میں اپنے اس پروجیکٹ کو. تو لاجیکلی اس کو اپروچ کیجئے اور اس کے بعد پرابلمز آئیڈینٹیفائی کیجئے اور پرابلمز کو حل کیجئے. اور جب بھی آپ کی ریسرچ ہو سکے گی, جب بھی آپ پروجیکٹ پلان کر سکیں گے, جب بھی آپ پروجیکٹ ایگزیکیوٹ کر سکیں. ٹیکنیکل سکل, پہلے ہم نے انٹلیکچوئل سکلز کی بات کی ہے. ٹیکنیکل سکلز آر ایز امپورٹنٹ. موٹر پرفارمنس ایٹ ویریس ٹاسک. ایتھیکل سکلز کی بات کر لی ہم نے. یہ شروع سے ہی آپ کو خود بھی بلیو کرنا چاہیے اس کے اندر, اور اپنے ورکرز کو شروع سے ہی آپ ایمفیسائز کر دیں اور ایکسپلین کر دیں کہ یہاں نان ایتھیکل اپروچ کی, ایٹیٹیوڈ کی جگہ نہیں ہے. اوکے, دا کمپنی ہیز پالیسیز and personally I'm very strict about it. Okay, نان ایتھیکل ایشوز سے لیگل سائڈیں بھی نکل سکتی ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے, ٹھیک ہے. کوئی اسپیکٹ ایسا ہو جس سے ہو وہ بات پھیلتی ہے اور کمپنی کے نام پہ, کمپنی کی پروڈکٹیوٹی پہ, پروجیکٹس پہ, آپ کے سیکشن کے ڈویژن کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے. سو فائنلی آپ کے اوپر. یو ڈونٹ وانٹ دیٹ. انٹریکٹیو سکلز تھوڑا سا اور ایکسپلین کر دیا ہے. کمیونیکیشنز جو ہے وہ اپ ٹو سرٹن لمٹ, انٹیلیجنٹلی. اوکے, کریٹ این ایٹماسفیئر دیٹ فیسیلیٹیٹ کمیونیکیشن. امپلائیز ڈرے نہ کہ جی مینیجر بڑا سخت ہے, وہ ہر وقت منہ بنا کے پھرتا رہتا ہے, ٹھیک ہے, اس سے ہم بات ہی نہیں کر سکتے. اس سے پھر گڈ آئیڈیاز اور ریسرچ آئیڈیاز اور نئی باتیں سامنے نہیں آتی. کسی کو کوئی خیال بھی آئے, دوسرے ورکر کو کہتا ہے کہ یار اس کو اس طرح سے کر لیں ہم تو یہ پروڈکٹ اچھا ہو جائے گا, مینیجر سے بات کرو, وہ کہے گا نہیں یار میں نہیں کرتا, اس سے مجھے ڈر لگتا ہے بھائی, ٹھیک. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کو خوشی خوشی بڑا آ کے آپ کو اپنا آئیڈیا دے دینا چاہیے, ڈسکشن ہونی چاہیے, اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے. اس کے بعد ٹھیک ہے, آپ ڈیسیجن آپ کا ہے, آپ کہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے آپ اس کو انکارپوریٹ کریں گے, امپلیمنٹ کریں گے یا نہیں کریں گے, دیٹس فائن, بٹ ایٹ لیسٹ لسن ٹو ادرس. ایموشنل سکلز, ابلٹی ٹو آئیڈینٹیفائی اینڈ ہینڈل ونس فیلنگس, اپنی بھی اور دوسروں کی بھی, ٹھیک ہے. آپ کی یہ بہت امپورٹنٹ ہے, بیکاز آپ اگر ایموشنلی اسٹیبل ہوں گے تو پھر ہی آپ کے جو ورکرز ہیں, امپلائیز ہیں آپ کے نیچے, آپ ان کی ایموشنل سائڈ سمجھ سکیں گے. انریزالوڈ ایشوز, جو موسٹ خطرناک چیز ہے وہ پور کمیونیکیشن ہے, میں نے تھوڑی سی بات پہلے کر دی ہے. ڈیولپمنٹ آف پیپل ہے, امپاورمنٹ ہے, لیک آف الائنمنٹ, انٹائٹلمنٹ, ٹھیک. یہ ساری انریزالوڈ ایشوز ہوتے ہیں. پرسنل لائف اور ورک,
اس میں ورکر شوڈ انڈرسٹینڈ کہ وہ ٹائم جو آیا ہے وہ 8 گھنٹے اس نے وہ کام کرنا ہے. ورک از امپورٹنٹ بیکاز اس کے اوپر اس کی جاب، آپ کی جاب، کمپنی کی ریپوٹیشن، کمپنی کا پروفٹ ڈپینڈ کرتا ہے. پرسنل سائڈ ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ کانٹ پٹ پرسنل لائف، پرسنل سائڈ ان فرنٹ آف دا کمپنیز اور دا ورک. کنفرنٹنگ پور پرفارمنس، اگر somebody is not performing well, help, advice, train. مگر پھر بھی اگر کوئی پور پرفارمنس کر رہا ہے، انٹرسٹ نہیں لے رہا، کام نہیں کر رہا، تو a time has to come that advice is finished, help is finished, and that person needs to be firmly told, warned, and maybe finally, politely, firmly told that you will have a better place somewhere else. I think you may not be suitable for us, but it doesn't mean that you are no good. So thank you very much. Cross-functional staff fascinate with programs. ٹھیک ہے، چیلنجنگ نئے پروگرامز، نئے آئیڈیاز دوسرے ان کو اس طرح سے پیش کریں، اس طرح سے کہ لوگ اس میں ایکسائٹیڈ ہوں پروجیکٹس میں، باتوں میں، اس طرح سے کہ ٹھیک ہے ایک چیلنج جی کوئی کیوں بھائی اس 3 مہینے ہو گئے کسی نے کوئی نیا آئیڈیا نہیں دیا. ٹھیک ہے، اس طرح سے اچھا اب کوئی نیا آئیڈیا دے گا تو آئی ول ٹیک ہم اور ہر فار لنچ. اوکے، آئی ول ریوارڈ، آئی ول، اگر اتھارٹی آپ کی ہے تو میں 5,000 روپے میرے پاس ہے ٹو گیو. Come out with a new idea about some product and we'll discuss, and if I like it, 5,000 rupees. So depends if you have company's permission to give some money like that. Decision ایک دفعہ ہو گیا based on all information on technical things and all that. اس کے بعد اس کو make sure that they are observed, they are adhered to. Okay, اس میں identify the objectives, analyze the relevant factors, consider all alternatives. ایک چیز کو کرنے کا ایک طریقہ نہیں ہوتا، ایک سے زیادہ ہوتے ہیں، تو وہ ساروں کو کنسیڈر کریں، پھر اس کے بعد فیصلہ کریں کہ which is economically viable, which is practical اور which is marketable. پھر اس کو آپ سلیکٹ کریں اور کریں. Select the best option, implement the decision, evaluate the results. Economic evaluation and other evaluation techniques, it's very important for you to understand a little bit so that you can apply to every decision, every project, and evaluate the results that okay یہ جو ایک پروجیکٹ ہم نے کیا ہے، مارکیٹ ہوا ہے، اس کے بارے انفارمیشن لیں کہ how is it doing، کتنی سیل ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، فلانا ہو رہا ہے. تو ایویلویشن رپورٹ ایک لکھیے آپ اس کے بعد اور اس کو بھیجیے، آپ اپنے ورکرز کو بھی بتائیے اور اپنے اوپر ہائر اپس کو بھیجیں کہ جی یہ پروڈکٹ جو گیا تھا ہمارا، اس کا یہ لاسٹ 6 منتھ کی اسٹڈی میری یہ شو کر رہی ہے کہ وی آر ڈوئنگ ویری ویل اینڈ وی کین انکریز دا نمبر آف پروڈکٹس وی آر میکنگ ایوری منتھ. Managing style and leadership, that has an organization, situation, personal values, personality and chance. سیلف ڈیولپمنٹ کرنے کے میتھڈز یہ بیان کرتا ہے. سب سے بیسٹ اسٹارٹ یہ ہے observe others. اوکے، ایک ساتھ کام کر رہا ہے آپ کسی کے نیچے کام کر رہے ہیں، اس کا سٹائل اس کو دیکھیں، غور سے دیکھیں کہ یہ کیسے کرتا ہے، ٹھیک، اس کی اپروچ کیا ہے، تو اس سے سیکھیں آپ. ٹھیک، وہ کہتے ہیں نا کہ عقل مند آدمی جو ہے وہ سب سے پہلے اپنی غلطی سے سیکھتا ہے. تو میں یہاں یہ کہوں گا کہ عقل مند آدمی جو ہے، پروفیشنل جو ہے، وہ دوسروں کو آبزرو کر کے اپنے آپ کو امپروو کرتا ہے. اس کے بعد آنکھیں بند کر کے سوچیں، ریفلیکٹ کریں اپنے آپ پہ کہ اچھا ٹھیک ہے میرے میں کیا پلسز ہیں اور میرے میں کیا مائنسز ہیں. ٹھیک، اور گائیڈڈ، لمیٹڈ اور سلیکٹیو ریڈنگز کریں ریلیونٹ اس سے. ٹھیک، آپ تو کمپیوٹر کے اوپر لٹریچر سرچ اور دوسری کریں اور اچھی اچھی چیزیں دیکھیں، پڑھیں، اسٹڈیز دیکھیں. وزٹس اٹیچمنٹس، ٹھیک،
آپ کہیں ٹھیک ہے لاہور کے اندر جو بڑی انڈسٹری ہے وہاں کے اوپر اگر میں ایک دن کی وزٹ کروں آئی لرن. سو آسک یور باس کہ جی میں ایک دن کے لیے وہاں ٹریننگ وزٹ چلا جاؤں, اسپینڈ ٹائم ود دیم, تو اس سے لرن کر کے میں آؤں گا. کچھ اٹیچمنٹس ہوتی ہے لائک 1 ویک اٹیچمنٹ, 1 منتھ اٹیچمنٹ, آپ سمجھتے ہیں اس بات کو. سیکنگ فیڈ بیک, آپ جب کرتے ہیں اپنے امپلائز کے کہیں کہ بھئی مجھے فیڈ بیک دیتے رہو ورکنگ پلیس کے اس کے بارے میرے متعلق بھی, ٹھیک ہے, کبھی مجھے بھی بتائیں کہ میرے پلسز تھے, کوئی مائنس نظر آیا ہے مجھے بتائیں. آئی ایم پریپیئر ٹو لسن, کوئی ایسی بات نہیں ہے. سیکنگ چیلنجز, پریزنٹیشنز اینڈ چیئرنگ میٹنگس, ٹھیک ہے, آپ پریزنٹیشنز کرتے ہیں, آپ میٹنگز کو چیئر کرتے ہیں, اس میں آپ کی ٹیکنیکس, آپ کی سکلز آپ کو ہیلپ کریں گی. پریپیئرڈ پیکیجز اسٹینڈرڈ بنا کے رکھ لیں, منتھلی 3 منتھلی کوئی ورک شاپ, کوئی ٹریننگ, کچھ اور جو ہم نے کرنی ہے, ٹھیک ہے. once in 6 months, ٹھیک ہے, we all as a group will go out for a picnic and there we will discuss our next program. بجائے اس کے کہ اسی کمرے میں اسی ہال میں بیٹھ کے, ٹھیک ہے, go somewhere, environment کو بدلیں, انجوائے کریں اور ساتھ اپنا وہاں ڈسکشن بھی کریں, سب کچھ کریں, ٹھیک ہے. وہاں گیسٹ اسپیکر کو بلا لیں کہ ٹھیک ہے جی اس پارک کے اندر یا اس ریسٹورانٹ کے اندر انوائٹ کریں اس کو ڈنر کے لیے, وہاں پہ بڑا ہال ہے, کمرہ ہے, وہاں اس کی پریزنٹیشن کرا دیں, ٹھیک ہے. تو منوٹنی اور روٹین سے نکلیں آپ. مینجمنٹ پرنسپلز, پھر وہی بات آگے ڈفرینٹ ورڈنگ میں اسٹریٹجک پلاننگ, اس کی ڈیفینیشن دی ہے. SWOT, in my early lecture I mentioned strength, weakness, opportunities and threats. اس کی ایک یاد رکھنے کے لیے ایبریویشن بنا دی ہے کسی نے. Where are we going, مشن اس میں کیا ہے, how do we get there, ٹھیک ہے, جانا کہاں ہے اور کس طرح جانا ہے, یہ 2 بس سوال ہیں. یہ اسٹریٹجی ہے لانگ ٹرم. What is our blueprint for action, blueprint mean ماڈل کیا ہے, میتھڈ کیا ہے, کس طریقے سے آپ جائیں, یا پلان کیا ہے. How do we know if we are on track, جب آپ جا رہے ہیں سٹیجز پہ آپ چیک کریں کہ ٹھیک جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے آپ جاتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ, تھوڑی دیر کے بعد اپنے دوست کو کہتے ہیں کہ ذرا یار چیک کرو کہ ٹھیک ڈائریکشن میں جا رہے ہیں کہ غلط تو نہیں کہیں جا رہے ہیں ہم. اسٹریٹجک پلاننگ کی یہ فردر ایکسپلینیشن دی ہے. ویژن کے سکسیس جو ہے, ایک ویژن تو آپ نے سیٹ کیا تھا, اس کی سکسیس ول ڈپینڈ آن مشن, بیسک فلاسفی اینڈ کور ویلیوز, گولز اینڈ بیسک اسٹریٹجیز. یہ ساری اگر سکسیسفلی ہیں تو آپ کا ویژن جو ہے آپ اس میں سکسیس ملے گی آپ کو. پرفارمنس کرائٹیریا آپ نے کیا سیٹ کیے تھے, امپورٹنٹ ڈیسیجن رولز کیا سیٹ کیے تھے, ایتھیکل سٹینڈرڈز کی بار بار بات آ جاتی ہے. انوائرمنٹ, ورکنگ انوائرمنٹ, اسٹیبلٹی, کمپلیکسٹی, مارکیٹ ڈائیورسٹی, ہاسٹیلٹی, کمپٹیشن. کمپٹیشن بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے. پلاننگ شوڈ لیڈ ٹو پروگرامنگ. Involve others throughout the organization. The cascade of information should not just flow downwards. Important that if it not be a top down only. اب یہ آتھر جو ہے یہ ٹاپ ڈاؤن کو تھوڑا سا کم کر رہا ہے. ہم نے پہلے بات کی تھی کہ ٹاپ ڈاؤن آرگنائزیشن میں زیادہ ہوتا ہے.
لیکن باٹم اپ کی ان کو بھی انکریج کریں. ٹھیک ہے, آئیڈیاز اور امپرومنٹس اس سے بھی بہت آتی ہیں کہ نیچے والوں کے آئیڈیاز ان کو سنیں. ٹھیک ہے, اور ان پہ آپ انالیسس کر کے عمل کریں. انوالو ادرس. مینجمنٹ پرنسپلز میں پروجیکٹ مینجمنٹ کا کانسیپٹ اٹ ہیز کم اور بیکم ویری ہاٹ ناؤ since few years outside. Is popular project management concept since about 20-30 years, but now in our country industry is conscious of this, that they want people who have project management qualifications, and there is a set method of planning a project and 9 knowledge areas in which you prepare your plan and then you implement the plan to do the project. Failure of organization in developing projects or conceiving projects or thinking of projects. Focus and attention lag کرتی ہے. Inability to cope with different project characteristics. Feelings of being used, exploited, lack of project experience. پروجیکٹ سب انڈسٹری میں سبھی کر رہے ہیں لیکن نالج اور انفارمیشن اور ماڈلز کی سمجھ بہت کم ہے. تو اب وہ اویئرنیس آ رہی ہے آہستہ آہستہ کہ ایک سیٹ پروسیجر کے مطابق پلان کیا جائے گا پروجیکٹ اور ایگزیکیوٹ کیا جائے گا. ماڈرن پروجیکٹ پروسیس. ٹھیک, کیا اسٹیپس آپ فالو کریں گے؟ ڈیولپ آئیڈیاز اینڈ پرپوزل فار پروجیکٹ اپروول ہوگی. پروجیکٹ کک آف اور اسٹارٹ. پلان بن گیا 1 اپریل کو جی یہ پروجیکٹ شروع ہوگا. ٹھیک ہے, ٹیپ کاٹا جائے گا, مٹھائی بانٹی جائے گی, اس کا ایک پروسیجر ہے, اس کا ایک طریقہ ہے. ٹھیک ہے, اس پہ فیل پرائڈ ان دیٹ. ٹھیک ہے, بڑا جی 2 دن رہ گئے جی یہ پروجیکٹ کک آف ہوگا اور وی آر لوکنگ فارورڈ ٹو دس از دا فرسٹ پروجیکٹ آف اٹس کائنڈ. پروجیکٹ مانیٹرنگ, رپورٹنگ اینڈ مینجمنٹ. پروجیکٹ شروع ہو جائے تو کنٹرول کرنا بڑا ضروری ہے, اس کو کاسٹ وائز, منی وائز, ٹائم وائز, اور اس کے لیے مانیٹرنگ بڑی ضروری ہے. آپ کو ایز اے مینیجر, ایز اے پروجیکٹ مینیجر ان ٹچ. ٹھیک, اگر اسے کنسٹرکشن پروجیکٹ وزٹ آن ویکلی بیسس, ڈیلی بیسس, وٹ ایور اٹ از. Have one of your team members to be present at the site office all the time, and try to keep analyzing. Okay, can you reduce the time without compromising the quality, or can you reduce the cost? So once the project starts, don't think that your job is over and you cannot do anything now. You can always improve, you can always do things. Then there is a way of ending the project. Documentation, handing over, blah blah, these are procedures. Okay. 10 commandments. Concentrate on interfacing, organize the project team, plan strategy, identify project stakeholders. All the people who are involved in that project. It may be a client who came to ask you to plan and design and construct this project. You are CEO of the company is a stakeholder. You as the project manager is a stakeholder. So all the people who are involved, who are concerned with that project, are called stakeholders. Be prepared to manage conflict. پلان بناتے ہوئے بھی اور پروجیکٹ ایگزیکیوٹ کرتے ہوئے ڈفرینسز ہوں گے, کانفلکٹس ہوں گے. ٹھیک, آپ مینیجر صاحب آپ ہیں, لیڈر آپ ہیں. You cannot be part of the conflict. You are there to guide and resolve. Expect the unexpected, listen to intuition, apply behavior skills, follow up to take corrective action. ٹھیک, یہ ایک کانسیپٹ مینجمنٹ باڈی آف نالج یہ انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ نے, پروجیکٹ انسٹیٹیوٹ نے اور دوسرے لوگوں نے انٹروڈیوس کیا ہے. اس میں 9
نالج ایریاز کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اسٹارٹنگ وتھ اسکوپ مینجمنٹ, ٹائم مینجمنٹ, کاسٹ مینجمنٹ, کوالٹی مینجمنٹ, رسک مینجمنٹ, کمیونیکیشن مینجمنٹ, ہیومن ریسورس مینجمنٹ, procurement management, and then 9th is integrating all these into one and putting the plan in the portfolio, and then executing the project according to that. Quality very important. اوکے, وہ آج کل ہے نا کہ جی وہ کیا بات ہے, وہ پروڈکٹ جی نمبر 2 ہے جی آج کل, یہ فلاں ملک سے بن کے آیا ہے, ریلائبل نہیں ہے, فلانا نہیں ہے. تو کوالٹی اسٹینڈرڈس, پور کوالٹی پروڈکٹس کیچ اپ, یو نو, اف یور کمپنی از پروڈیوسنگ سم تھنگ, آج کوالٹی کے پروڈکٹس آپ بنا رہے ہیں, آپ مینیجر ہیں اس میں, تو واہ واہ ہو رہی ہے, سیل ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہی ہے, کوالٹی گر جائے گی تو eventually, gradually, the customers, the users will find it out, and your sale will suffer, your profit will suffer, your organization will suffer, and you will suffer. So customer satisfaction is very important, and how the customer is satisfied after use. Customer is very smart. Okay, they use something one time and find out should they buy that again or not. Plan, do, check, act. For quality sake. Management by fact, respect for people. Implement کرنا پروجیکٹ کو. Check list, progress reports, meetings hold کریں, not too many, not too few. ایک اسٹینڈرڈ رپورٹنگ پروسیجر انٹروڈیوس کر دیں فار دا پروجیکٹ کہ ٹھیک ہے جی یہ سال کا پروجیکٹ ہے تو مجھے ویکلی رپورٹ چاہیے, ٹھیک ہے, اور میں اوپر سی او کو بھیجوں گا, اور ای میل سے بھیجیں یا ریٹن مجھے چاہیے, ٹھیک ہے. ونس اے ویک میں سائٹ وزٹ کروں گا, تو فل ایوری منڈے مارننگ میٹنگ ہوگی ٹیم کی, اس طرح کے, سو دیٹ دا پریکٹسز آر ان پلیس ٹو مانیٹر, ٹو کنٹرول اینڈ ٹو رن دا پروجیکٹ. Problem solving techniques. Problem solving, problem identify ہوگی, اس کو solve بھی کرنا ہے. We have already talked about it. Here are some statements. Risk assessment and management. آج کل کے حالات کی وجہ سے, مارکیٹ کی والیٹیلیٹی کی وجہ سے, uncertain situations کی وجہ سے, انسرٹن پرائس رائزز کی وجہ سے, اور دوسری وجہ سے اب مینیجر کا جو رول اور ٹاسک ہے وہ ڈیفیکلٹ ہو گیا ہے, کیونکہ اس کے سارے انالیسز اور اس کا فور کاسٹنگ اور سارے پہ یہ اثر انداز ہوتی ہیں. اس واسطے رسک مینجمنٹ جو چیپٹر ہے پلان کا آپ کا, وہ کوالٹی کے ساتھ ساتھ وہ امپورٹنس لے کے ہے بہت زیادہ. اس پہ آپ کو زیادہ اب تھوڑا سا آنکھ رکھنی ہوگی, خیال رکھنا ہوگا آپ کو. پرابلم سالونگ کا ایک ماڈل پروفیشنلز نے لسٹ کر دیا ہے. ڈیفائن, آئیڈینٹیفائی, وے دا کرائٹیریا, جنریٹ الٹرنیٹیوز, ریٹ ایچ الٹرنیٹیو, اس کو رینکنگ دیں, انالیسس کے بعد آپ دیں گے پھر, ٹھیک ہے, وچ از سوٹیبل, وچ ول گیو یو دا بیسٹ ریزلٹس, وچ ول گیو یو مور پروفٹ. تو اس کے حساب سے, رینکنگ کے حساب سے پھر فیصلہ کریں کہ کون سا آپ نے الٹرنیٹیو کرنا ہے. آپٹیمل سولوشن کا مطلب ہے جو سب سے زیادہ سکسیس ریٹ دے آپ کو. کریٹو سائیکل کا کانسیپٹ کسی نے دے دیا ہے. کوالٹی امپرومنٹ صرف کنٹرول نہ کریں, ہمیشہ سے آپ کا دماغ ہونا چاہیے کہ اچھا جی میں اس کو کیسے بہتر کر سکتا ہوں, کیسے بہتر کر سکتی ہوں.
PQM CQI کی یہ بات کر رہا ہے کانسیپٹس کی. کوئی مسٹر ایڈورڈز ڈیمنگ اس نے کام کیا ہے اس فیلڈ میں. پارٹس کیا ہیں, ایلیمنٹس کیا ہیں, کانسیپٹس کیا ہیں EQI کے. فلاسفی بیان کر رہا ہے. اسٹرکچرل ایلیمنٹ اچھا جی. اس پریزنٹیشن کے ساتھ میں یہاں پہ یہ لیکچر 3 اپنا ختم کرتا ہوں. اس کے اندر میں نے آج شروع کے اندر میں نے آپ کو 2 پریزنٹیشن سے تھوڑا سا کانسیپٹ پھر وہ تھیوریز کے بارے میں دیا, بتایا, ریپیٹ کیا, ریوائز کیا. سیکنڈ پریزنٹیشن کے اندر ایک لیڈرشپ کے ساتھ موازنہ کمپیریزن بھی آ گیا تھا, جو ہم سبسیکوینٹ لیکچرز میں کسی میں لیڈرشپ جب ڈسکس کریں گے تو وہ یہ نرسنگ پروجیکٹ کے بارے میں, ٹیچنگ کے بارے میں اس پریزنٹیشن میں واپس آؤں گا اور اس کو پھر وہ پرنسپلز کے ساتھ ملا کے موازنہ کریں گے اور کنسیپٹ کو ڈسکس کریں گے. تو آج ہم نے بیسیکلی اس لیکچر میں نے بیسک پرنسپلز اور اس کے بارے ذکر کیا, اور اس کے بعد پھر سبسیکوینٹ لیکچرز میں اور مینجمنٹ کی باتیں ہم کریں گے. Thank you for your attention. Thank you very much.